حسن و ادا میں ہیں جو یکتا ختم نبوت والے آقا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، ختم نبوت والے آقا۔ العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں پڑھتے ہیں گر درود تو ثواب ہے، درود پڑھیں تو کیا ہے؟ ثواب ہے۔ درود پڑھیں تو کیا ہے؟ ثواب ہے۔ ماشاءاللہ نور عالم بھائی ہیں، سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی ہیں، جناب احمد رضا سرفراز مدنی صاحب ہیں، حضرت قبلہ جناب مولانا نقیب عارف مدنی صاحب ہیں۔ مل کر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، حضور کے جمال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو آج انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، نیکیاں ملتی ہیں حضور پر درود پاک پڑھنے سے، گناہ معاف ہوتے ہیں حضور پر درود پاک پڑھنے سے، درجات بلند ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے سے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے۔ تو اسی لیے کہا کیا؟ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سلام کی بات ہے، بھیجنے والا سلام بھیجے گا۔ شاہ صاحب احمد رضا بھائی، نقیب مدنی بھائی، آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا میں۔ آپ دیکھیں شاہ صاحب نقیب بھائی کی، اچھا آپ دیکھیے کہ ہم ہیں کہ سلام بھیجنے والا، اس کی تو جو کیپیسٹی ہے وہی ہے نا، لیکن جس کو سلام بھیجا جا رہا ہے ان کی اگر ہم سماعت کی بات کریں، ان کی سننے کی بات کریں تو وہ چاند کی آواز بھی سنتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے المولد الروی کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بچپن میں نے دیکھا کہ آپ اپنے مبارک جھولے میں تھے، جہاں آپ کی انگلی مبارک کا اشارہ جاتا تھا وہیں چاند جاتا تھا، ہے شاہ صاحب؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا، میں قربان جاؤں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کلونا نور کا۔ یہ تو شعر ہو گیا پہلی صورت پر، یہ تو شعر ہو گیا پہلی صورت۔ دوسری جو صورت ہے کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں کیا کرتا تھا؟ چاند سے باتیں کرتا تھا۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام۔ کیا تھا کہ چاند ہے آسمان پر، چاند کہاں ہے؟ آسمان پر۔ آسمان سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال۔
تو امام الاسند فرما رہے ہیں 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام مطلب 2 قدم، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی۔ تو جو محبوب پاک چاند کی آواز 500 سال کی مسافت سے سن سکتے ہیں، وہ اپنے غلام کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ پڑھتے ہیں درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گئے درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گئے درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی عظمت والے، اسی شان والے، اسی اونچے مقام والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، ان کے حسن و جمال کا بیان سننے کے لیے آج الحمدللہ رب العالمین ہم سارے یہاں پر ذکر کرنے سننے کے لیے جمع ہیں۔ کیا صاحب، جس طرح یہ ذکر کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے، یوں ہی حضور کی تعریف سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وہ لطف نصیب فرمائے جو اللہ کریم نے جو ہے وہ نبی پاک سے سچی محبت رکھنے والوں کو نصیب فرمایا۔ ٹھیک ہے، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل۔ ایسا صاحب جی، باغ میں کیا تھا؟ باغ میں شکر وصل تھا، شکر وصل، ہاں جی، یعنی ملنے کا کیا ہے، ایک شکر ادا ہو رہا ہے کہاں پر؟ باغ میں۔ ہجر میں ہائے ہائے گل، اور جو پھول ہے وہ فراق کے حضور میں مجھے کہنے دیجئے، حضور کے فراق میں کیا کر رہا ہے؟ ہائے ہائے کر رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے۔ باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر سے وہ ہوا کہ یوں۔ تو حضور کا ذکر کیا ہے؟ ہونا چاہیے شکر کے ساتھ ہو، ہجر کے ساتھ ہو، ذوق کے ساتھ ہو، شوق کے ساتھ ہو، آنسوؤں کے ساتھ ہو، یا مسکراہٹ کے ساتھ ہو۔ ذکر رسالت آپ بہرحال اللہ پاک ہمیں یوں ہی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد رضا سرفراز بھائی سے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے، ایک اجمالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کا ایک خاکہ ہم جو ہے وہ سن لیں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال پر انشاءاللہ پھر مزید گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ جی احمد رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، حتیٰ کہ وہ صحابہ صحابیات جنہوں نے ایک بار بھی حضور کو دیکھا، ان سے بھی بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک علیہ السلام سے کے حسن کی روایتیں ملتی ہیں۔ خاص طور پر ایک روایت ہے اس صحابی رسول کی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اولاد سے ہیں، حضرت ابراہیم بن محمد۔ وہ کہتے ہیں کانا علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی جب حضور کا وصف بیان کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قد نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ وکانا ربعتم من القوم، نبی پاک علیہ السلام قوم کے درمیانے قد والے تھے، بہت خوبصورت قد تھا آپ کا۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بال نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ کیسے تھے؟ وکانا
جعدن رجلن، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سیدھے تھوڑے سے خمدار تھے، حسن کی انتہا پہ تھے۔ ولم یکن بالمطہم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو متہم تھے نہ ہی مکلسم تھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نہ تو بالکل سیدھا تھا اور نہ ہی بالکل گول تھا، بلکہ نہ بالکل لمبا، جیسے نا لمبا چہرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، ہاں یہ لمبائی بھی میں بہت خوبصورتی نہیں، ہاں جی ایسی بات۔ بالکل گول چہرہ یہ بھی خوبصورتی نہیں۔ پھر کیسا تھا؟ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، تنوین تقلیل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک میں کچھ گولائی تھی، خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت تھا۔ ابیض مشرب، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ کیسا تھا؟ سفید تھا، بالکل سفید نہیں لیکن تھوڑا سا سرخی آمیزش تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ادھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دنیا کے رنگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رنگ یہی ہے، واہ واہ، وہ سفید رنگ جس میں سرخی کی آمیزش ہو۔ ہاں ہاں۔ اور اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت جی دیں جی تو بالکل بالکل۔ ذوق بھی شاہ صاحب تازہ ہوتا رہے نا جی، ذکر بھی سنتے رہیں اور ساتھ میں لوگ بھی۔ جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ ادعج العینین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری آنکھیں تھیں ان میں سیاہی کا حصہ بالکل سیاہ تھا اور سفیدی کا حصہ بالکل سفید تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اہدب الاشفار، اہدب الاشفار، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پلکیں لمبی تھیں، بہت خوبصورت تھیں۔ اور فرمایا جلیل المشاشی والقتدی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کے اعضاء مضبوط تھے اور ہڈیاں جو تھیں وہ آگے سے مضبوط تھیں، اسے بعض نے جوڑ بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا ذو مسروبۃ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی خوبصورتی ایک یہ تھی کہ آپ کے مبارک سینے سے ناف تک ایک باریک خوبصورت بالوں کی لکیر تھی، اور یہ اتنی خوبصورت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض راویوں نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال تھے، ویسے آپ کی روایتوں میں آتا ہے آپ کے حسن کی اجرد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ بال والے نہیں تھے، یعنی آپ کے جسم مبارک پر بہت زیادہ بال نہیں تھے سوائے چند جگہوں کے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بیان کی کہ آپ کے سینے سے لے کر آپ کی مبارک ناف تک ایک باریک خوبصورت پتلی بالوں کی لکیر تھی جو حسن میں اور زیادہ اضافہ کرتی تھی۔ اور فرمایا اذا مشا تقلع کانما ينحط من صبب، جب حضور چلتے تھے تو جماؤ سے چلتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی وصف تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام التفتا، کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف چہرہ انور نہ پھیرتے تھے، التفتا معاً، ایک ساتھ متوجہ ہوتے تھے، اسے پوری توجہ عطا فرماتے تھے۔ اور فرمایا بین کتفیہ خاتم النبوۃ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کے درمیان پچھلی جگہ پر ایک ختم نبوت تھی، وہو خاتم النبیین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے تھے۔ اجود الناس صدرا، مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھی مہر نبوت، مہر نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجود الناس صدرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوڑے سینے والے تھے جو حسن کی انتہا ہوتی ہے، آپ کا سینہ کشادہ تھا۔ اصدق الناس لہجتاً، لہجے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ وَأَلْيَنُهُمْ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے نرم تھے۔ عریقتاً، گفتگو کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اور ساتھیوں میں، ساتھ والوں میں سب سے عزت دار تھے۔ بعض نے اسے عشیرتاً پڑھا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والے گھرانے میں آپ تشریف لائے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو حضور کو پہلی بار دیکھتا تھا، حضور علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے، حسن کی خوبصورتی کی وجہ سے، تابانیوں کی وجہ سے وہ ہیبت زدہ ہو جاتا تھا۔ لیکن ومن خالطہ معرفتاً احبہ، جو حضور کے ساتھ کچھ دیر بھی رہتا تھا، تھوڑی دیر بھی گزارتا تھا، حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا، حضور کو ہی اپنا محبوب بنا لیتا تھا۔ اور بالآخر حضرت علی فرماتے ہیں یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ان کا قیامت تک تعریف کرنے والا یہی کہے گا ان جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کی بات کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات کریں، حضور کے
مبارک بالوں کی بات کریں، آقا کریم کی مبارک پیشانی کی بات کریں، حضور کے مبارک ابروؤں کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کی مبارک آنکھوں کی بات کریں، آپ علیہ السلام کے ناک مبارک کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کی بات کریں، دندان مبارک کی بات کریں، زبان مبارک کی بات کریں، دہن مبارک کی بات کریں، لعاب مبارک کی بات کریں. کیا بات. تو بادشاہ تو وہی ہے کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. بڑے بڑے ہیں شاہ صاحب، خوب رو، بڑے بڑے ہیں، اچھے دکھنے والے، لیکن سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. آقا کا چہرہ جی شاہ جی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امامہ مرحبا ہے کتنا پیارا، مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا ہے کتنا پیارا، مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا ہے کتنا پیارا، مرحبا ہے کتنا سوڑا، مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا چہرہ سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی بات کچھ اجمالی ذکر ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے کیا. یقیناً حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہے. حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. ہر ادا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال ہے. یہاں پر سلمان بھائی میں ایک بات یہ سوچ رہا ہوں کہ بلا تشبیہ میں یہاں پر بات کروں گا کہ اگر کسی کے پاس بندہ بیٹھتا ہے نا، کچھ چند دن بیٹھے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اگلی مرتبہ آنے کو دل میں کچھ ایک آ جاتا ہے کہ چلیں بھائی تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، کچھ دیر میں چلے جائیں گے. پھر کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، ملتے ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتے ہیں. جہاں بندہ کثرت کے ساتھ کسی کو مل رہا ہو تو وہاں پر یہ قلبی کیفیت بنتی ہے کہ بندہ پھر بار بار جانے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. لیکن قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا کہ جو صحابہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں ان میں سے ہر ایک صحابی کی تمنا یہی ہے کہ بس ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہیں، حضور کی زیارت کے جام پیتے رہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ صرف ان سیرت نگاروں نے لکھ دیا، نہیں، ان کی واقعتاً یہ کیفیت بھی تھی اور وہ واقعتاً بیٹھتے بھی تھے. اور اسی کیفیت میں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا عشق کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یعنی کہ جب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں تو دل جھومنے لگتا ہے خوشی سے اور آنکھیں میری ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یہ کیفیت ہے. کہتے ہیں شاہ جی یا رسول اللہ تانوں ویکھ کے ٹھنڈ پہ آ جاندی ہے. اللہ 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 اکبر. حقیقت ہے کہ اگر اس کا یوں ہی ترجمہ کریں تو یا رسول اللہ تانوں ویکھ کے تے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جانیاں، یا رسول اللہ تانوں ویکھیے تے دل مچل جانا ہے، دل مچلتا ہے آپ کو دیکھ کر اور خوشی داخل ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے. ایک صحابی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک انداز تھا نا صحابی رسول کا، دیکھنے کا، محبت کا اظہار کرنے کا. وہ پھر پلک نہیں جھپکتے،
وہ اس انداز میں حضور کو دیکھ رہے ہیں. آپ تصور کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ تصور کریں کہ کیا عشق ہوگا کہ وہ کس انداز میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس ہستی کا دیدار کر رہے ہیں نا کہ جن کے چہرے کی قسمیں اللہ پاک نے قرآن میں یاد کی ہوئی ہیں, جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں یاد کی ہوئی ہیں, جن کے سینے کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مبارک ہاتھ کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرمائے. والعصر کیا ہے کہ محبوب کے زمانے کی قسمیں اللہ پاک یاد کرے. آج ہم سلمان بھائی یہاں تفسیر پڑھتے ہیں نا یا حضور کا بھی اولیاء بیان کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, ماشاءاللہ مبلغین مسکرا رہے ہیں. امید حسن ظن یہی ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت ان کے چہرے تازہ ہو چکے ہوں گے, دل ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوگا, اور پنجابی سے کہیے تو انہوں نے دل کی ٹھنڈ پہ گئی ہونی ہے. تو یقیناً ہر عاشق رسول کی یہ کیفیت ہوگی. تو قربان جائیں صحابہ کرام کو کہ جب وہ پڑھتے, جب وہ سنتے, اور پھر ان کے سامنے وہ تصویر موجود تھی نا, وہ جلوہ جانا ان کے سامنے تھا, انہیں پتہ ہے ان کے چہرے کے بارے میں رب تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہوئی ہیں. آج اگر ہم کہیں نا حضور کی بارگاہ میں جائیں تو یہ بزرگان دین نے یہ بھی ایک انداز تھا نا کہ جب حدیث بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب مزار ہے یہ یوں فرماتے ہیں جب وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں مسجد نبی شریف میں, تو یوں بھی ایک انداز تھا عشق کا. تو آپ سوچیں کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حضور نے پوچھا کہ ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دیدار سے لطف پاتا ہوں, آپ کے دیدار کا لطف پاتا ہوں. اچھا یہی دیدار دیکھیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے رہنے والے ہیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے چند مرتبہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان افراد میں تھے. جب پکڑے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے. حضور نے فرمایا اسے مسجد کے پلر کے پاس ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. حالانکہ باندھا نہ جاتا, قید کر دیا جاتا, کسی کمرے میں کر دیا جاتا اور ان کو پھر تبلیغ کی جاتی نا. یہاں کیوں پلر کے ساتھ باندھا کیوں؟ یہاں پر بڑی پیاری بات کی, اس لیے کہ تاکہ وہ دیکھیں تو صحیح نا کہ جن کو اگر آپ شہید کرنے کے لیے آئے ہیں, جن کے بارے میں آپ کے دل میں اگر ملال ہے, آپ ان کی ادائیں تو دیکھیں, ان کا حسن تو دیکھیں, ان کی گفتگو تو دیکھیں, ان کا بولنے کا انداز تو دیکھیں, ان کا سمجھانے کا انداز تو دیکھیں, ان پہ نازل ہونے والے انوار و تجلیات تو دیکھیں. یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کو دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا. بڑی پیاری بات ہے, حضور آئے اور حضور نے فرمایا ہاں کیا خیال ہے تمہارا اپنے بارے میں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کہتے ہیں میرا اپنے بارے میں خیال ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خونی کو قتل کریں گے تو میرے بدلہ لیا جائے گا میرے خون کا. ہاں اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ دے دیا جائے گا. لیکن اگر آپ مجھے احسان کرتے ہوئے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے, وگرنہ آپ اگر مال کا مطالبہ چاہتے ہیں آپ بتائیں کتنا چاہیے, بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق ہے, اتنا ہی مال دے دیا جائے گا. حضور نے سنا, کوئی جواب نہیں دیا, حضور چلے اور آگے بڑھ گئے. دوسرا دن آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی, ہاں کیا خیال ہے؟ پھر وہی 3 باتیں. تیسرا دن آیا, پھر حضور نے فرمایا ہاں کیا خیال ہے؟ تینوں باتیں یہی کی, قتل کریں گے تو خونی کا قتل ہے, احسان کریں تو احسان کا بدلہ دے دوں گا, اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں. حضور نے فرمایا صحابہ کرام کھول دو رسیاں, کھول دو رسیاں ثمامہ کی. ثمامہ باہر گئے. اچھا وہاں کھجوروں کا باغ ہے, غسل کرتے ہیں, اب تو آزاد ہو گئے نا, احسان کر دیا حضور نے, چھوڑ دیا, جاؤ. نہیں قتل کیا, کچھ بھی نہیں کیا. حضور نے تو احسان فرما دیا. میرے حضور تو شفیق ہیں, میرے حضور تو کریم ہے, میرے حضور تو ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ جان کے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں. ایسے کریم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا تو ایسے شفیق ہیں کہ جانور بھی ان کی بارگاہ میں آ کے پناہ لینے کو ہوں کہ یا رسول اللہ ہم پہ شفقت فرما دیں, یہاں پر ہمارے ساتھ فلاں یوں کرنے والا ہے. تو بہرحال حضرت ثمامہ اب قدم آگے نہیں بڑھ رہے, اب قدم پھر مسجد نبی شریف کی طرف کھینچے ہوئے آ رہے ہیں, اور آئے حضور کی بارگاہ میں. آ کر حضور کی بارگاہ میں فوراً گرتے ہیں قدموں میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. کچھ دیر پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے, اب وہ صرف ثمامہ نہیں ہوئے, حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے دیدار سے مشرف ہوئے, کلمہ پڑھا. اب وہ صرف ثمامہ نہیں ہے, اب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب ان کے مقام کو کوئی ولی, کوئی کلندر, کوئی پیر
کوئی فقیر نہیں پہنچ سکتا. زمانے کے اغیاس جمع ہو جائیں، اقطاب جمع ہو جائیں، آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں جو عرض کی، کیا کمال کی بات کہتے ہیں. میں چاہوں تو ارشاد فرمائے تو میں بات مکمل کر لوں. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کے چہرے سے نفرت نہیں تھی، مبغوض تھا. اللہ اکبر. اب حالت یہ ہے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اگر کوئی چہرہ مجھے بھا گیا ہے، محبوب ہے، تو یا رسول اللہ وہ آپ ہی کا چہرہ ہے. آپ ہی کا چہرہ ہے جو سب سے زیادہ اب اس دل میں آ گیا ہے. کہتے ہیں خدا کی قسم سارے ادیان میں سے اگر کسی دین سے بغض تھا، نفرت تھا، تو وہ دین اسلام سے. لیکن اب اس دل میں اگر بسا ہے تو صرف دین ہے، دین اسلام ہی ہے جس سے محبت ہی محبت ہے. اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کے شہر سے جتنی نفرت تھی اتنی کسی اور شہر سے نفرت نہیں تھی. لیکن اب حالت یہ ہے کہ یا رسول اللہ صرف اور صرف اس دل میں اگر شہر سے، کسی شہر سے محبت ہے، دل میں اگر کوئی شہر بستا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کا شہر مدینہ ہے. واہ 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 واہ. میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تابانیوں کے ہم قربان جائیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. اپنے تو اپنے ہیں، جو غیر ہیں، جو دشمن ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں. ہٹ دھرمی کی وجہ سے نام ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ حسن مصطفیٰ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، حضور کی آنکھوں کا بیان، یہ پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا. کیا صاحب؟ جی جی. حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد رضا بھائی نگیب آری بھائی بڑی پیاری ایک بات جو ہے وہ ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچپن شریف کا جو ہے وہ زمانہ تھا، عمر مبارک جو ہے وہ چھوٹی تھی. تو فرماتے ہیں رامادہ، بچوں کی جیسے آنکھیں آ جاتی ہیں نا، یعنی یوں ہی مطلب وہ آنکھوں میں ایک آردہ جو ہے وہ لاحق ہوا. تو فماکث ایامن، کچھ دن جو ہے وہ یوں ہی گزر گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو ایک شخص نے کہا کہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بندہ ہے خدا کار، وہ کیا کرتا ہے، وہ آنکھیں جس کو آئی ہوں اس کو دم کرتا ہے، اور ایسا اس کا شافی دم ہے کہ اس کے ہاتھ پر کثیر لوگ جو ہے وہ کیا پا گئے ہیں، شفا پا گئے ہیں. تو آپ انہیں لے کر کے، بچے کو لے کر کے اس کے پاس چلے جائیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے پھر اگلے دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ساتھ لیا، اور اس جانب شاہ صاحب کیا ہوئے، روانہ ہوئے. حضرت امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہاں پر وہ رہتا تھا، اللہ کی عبادت جہاں پر وہ کرتا تھا، تو وہ اس عمارت کی چھت پر جو ہے وہ کھڑا تھا. تو اس نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ آج آمینہ کا لال میرے یہاں تشریف لا رہا ہے. واہ واہ. فرماتے ہیں فداخل فی صومعتہ، وہ جو اس کی عمارت تھی اس میں داخل ہو گیا. فاغتسل، آپ ذرا اہتمام دیکھیں، حضور کو دیکھ رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، جی آمد پر، حضور کی آمد پر اب اہتمام کر رہا ہے. کیا اہتمام کر رہا ہے؟ فاغتسل، کیا بات ہے، اس نے غسل کیا. لابس ثیابہ، عمدہ کپڑے جناب اس نے پہن لیے، اور یہاں پر یہ تیار ہو رہا ہے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ اس کے یہاں تشریف لے آئے. اللہ فرماتے ہیں امام حلبی فاخرج صحیفتہ، اپنے نبی علیہ السلام جن کا وہ ماننے والا تھا ان کا صحیفہ اس نے نکالا. فرماتے ہیں فجعل ينظر الى صحیفۃ، کبھی وہ اپنے صحیفے کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی وہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا تھا. یعنی اپنے صحیفے سے حسن مصطفیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نشانیاں جو تھیں ان کو پڑھتا جاتا تھا، اور سامنے خاتم النبیین کے چہرے کو دیکھتا جاتا. کیا بات ہے شاہ صاحب. جب ادھر پڑھتا جا رہا ہے اور ادھر دیکھتا جا رہا ہے، فقالت، اس نے کہا واللہ ہوا خاتم النبیین، خدا کی قسم یہی اللہ کی آخری نبی ہے. کیا بات. اور قدرت کا حسن دستکاری قدرت
قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، کیا صاحب بات یہاں بس نہیں ہے، اچھا بات یہاں پر بس نہیں ہے. اس نے کہا آمد کہ حضور کیا تو بس کیسے ہو بس سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا آرامد کیا آنکھیں جو ہے وہ آئی ہیں؟ تو آپ کی دادا جان نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا اِنَّ دَوَاءَهُ عِنْدَهُ، اللہ اکبر. یہ کوئی علاج آپ میرے پاس تو لے آئے ہیں، میرے پاس ان کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے، ان کے دوا انہی کے پاس ہے. یعنی زمانے کو زمانہ اس کے ہاتھوں سے فیضیاب ہو رہا ہے، ہاں جی، لیکن حضور کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہائے ہائے کہ ان ہائے، کی دوا کس کے پاس ہے؟ انہی کے پاس ہے. اِنَّ دَوَاءَهُ عِنْدَهُ عندہ خُذْ مِنْ رِیقِهِ. اس نے کہا کہ آقا کریم کا یہ تھوڑا سا لعاب لیں اور لعاب لے کے آنکھوں میں لگائیں تو آنکھیں بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی. واہ، وہ لعاب مبارک لیا گیا اور آنکھوں کو لگایا گیا اور عارضہ جو ہے یہ ختم ہو گیا یہ. اور پھر اس نے شاہ صاحب اب اپنے دم کا راز بتایا. اس نے کہا کہ میرے پاس جو بھی آتا تھا، میرے پاس جو بھی مریض آتا تھا، میں ان کا نام لے کے اسے دم کرتا تھا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اللہ اللہ اللہ، آپ دیکھیں یہ واہ واہ، عظمت ہے، واہ یہ واہ، رفعت ہے، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کی. اللہ، آپ دیکھیں پہلی کتابوں کے اندر واہ، حضور کے چہرے کا بیان، حضور کے اتنا بیان پہلی کتابوں میں تھا کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب نبی پاک کو یوں جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اور شاید میں آپ کو ایک جو ہے وہ اب ہم چہرے سے چشمان کرم کی طرف جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور پھر نقیب عارف بھائی سے انشاءاللہ مزید ہم ذکر سنیں گے. چشمان کرم کی مبارک آنکھوں کی بات بتاؤں، یہ ہے کتاب کا نام ہے جامع الآثار فی مولد النبی المختار. واہ، اس میں جو ہے وہ روایت ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 سال حضور جب رہے اور 2 سال مکمل ہوئے تو آپ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لا رہی تھی. رستے میں ایک جگہ تھی جہاں لوگ پڑاؤ جو ہے وہ کرتے تھے، تو رکتے تھے رستے میں، جیسے ہوتا ہے آج بھی ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، تو وہ رستے میں کہیں پر جو ہے وہ رکے تو کچھ لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کو دیکھا. آپ کی عمر مبارک کتنی ہے ابھی؟ 2 سال. 2 سال. آقا کریم کی آنکھیں انہوں نے دیکھی، حضور کی آنکھیں دیکھیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں بچپن سے ایسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل ایسی ہیں. یہ میرے شہزادے کی آنکھیں بچپن سے کیا ہیں؟ ایسی ہی ہیں. انہوں نے کہا یہ آنکھیں بتا رہی ہیں اللہ کا آخری نبی یہی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں میں قربان جاؤں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. آنکھوں کا تذکرہ جی نقیب عارف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ہی خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا ذکر چل رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے، وہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا ذکر کیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کا محبوب بنا دے گا. سبحان اللہ. واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ ہمارا یہ ایمان یقین ہے، ایقان ہے کہ میرے نبی جیسی نہ صورت کسی کی ہے، نہ میرے نبی جیسی سیرت کسی کی ہے. جی. اللہ نے صورت اور سیرت میں بے مثال پیدا فرمایا ہے. اور مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک یہ حضور کا خاصہ ہے، اور حضور کے حسن کی بات ہے کہ ایسا محبوب زمانے میں کسی نے نہیں دیکھا
اور عربی تو یوں کہتے ہیں اہل عرب کے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق کہ محمد جیسا کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پیدا ہو سکتا ہے. اور اسی بات کو حضرت حسان بن ثابت نے یوں ذکر کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے. اور حضرت جبریل امین نے جو نظریہ بیان کیا وہ یوں کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان مارا ہے لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے. اگر حضور کے ہاتھ مبارک کی بات کریں اور نبی پاک کے چہرہ مبارک کی بات کریں بال مبارک کی بات کریں اللہ نے نبی پاک کے مبارک اعضاء کو ہر عضو کو معجزہ بنایا ہے. نبی پاک کی یہ تو جسمان اقدس کی بات ہے بلکہ علماء نے نبی پاک کے قدموں کے ساتھ لگنے والی نالین پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. اور میں نے ایک بار سرچ کی تو 500 کتابیں صرف نبی پاک کے نالین مبارک پہ لکھی گئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ادا کو ذکر کریں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی لا اقسم بہذا البلد. دیکھیں آیتیں سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہدایت کا نور یہ اللہ جسے نصیب فرما دے. ایسا ہی ہے. اب وہی آیتیں حضور کافروں کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں وہی میرے نبی کے محبوب غلام بھی پڑھتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کھجور کی چھال پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور حضور کی بارگاہ میں آگے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے. حضور نے فرمایا عمر تم اس آیت کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حالانکہ بظاہر ترجمے میں نہیں اگر کہا جائے ترجمے سے پڑھیں ترجمے سے نہیں یہاں صرف ترجمہ نہیں ترجمانی بھی ہے پھر سمجھنا بھی ہے کہ حضور سے رب نے فرمایا کیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت میں اللہ نے آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم ارشاد فرمائی. انا اقسم بتراب قدمیک آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم ذکر فرمائی ہے. تو نبی پاک کے قدموں کی کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے جیسے کہا قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کے ایڑیاں ہیں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. اب آپ کے سوال کی طرف میں آؤں تو کہ حضور کی آنکھ مبارک کی جو بات کی گئی یہ وہ آنکھ جس کی ایک جھلک کے لیے کہ آنکھ اٹھے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے ظاہری حسن ایک ہوتا ہے مانوی حسن. اس کا آسان اگر کروں تو ایک ہے آنکھوں کا جمال دوسرا ہے آنکھوں کا کمال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حلیمہ کی بھی بات. حضرت آمنہ حضور کی پہلی نعت خواں حضور کی ولادت کے بعد کہتے ہیں فَوَلَدْتُهُ وَلَدِي مُحَمَّدًا مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَسْكُونًا مَخْتُونًا سَاجِدًا لِلَّهِ رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. آپ فرماتے ہیں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو میں نے آنکھوں کو دیکھا تو سرما لگا تھا. حضور کی آنکھ مبارک سرمگی تھی. پھر آنکھوں کا کمال کیا کہ حضور کی آنکھیں بڑی تھیں جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں یہ خوب سیاہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو سفیدی ہے یہ بالکل سفید نہیں بلکہ اس کے اندر سرخ ڈورے تھے اور حضور کی آنکھوں پہ جو پلکیں سایہ فگن تھی وہ پلکیں کیسی کہ خوب گھنی اور لمبی تھی اور خوب سیاہ تھی. یہ حضور کی میں نے منظر کشی بالکل نہیں کی میں وہ بیان ہی نہیں کر سکا کہ حضور کا حسن کیسا ہے
میں نے تو چند باتیں جو کتابی ہیں وہ میں نے ذکر کی ہیں. یہ حضور کی آنکھوں کا جمال ہے. اب حضور کی آنکھوں کا کمال دیکھیں, مانوی حسن دیکھیں کہ میرے نبی کی آنکھ مبارک جس طرح حضور سامنے دیکھتے ہیں, اسی طرح ایک ہی وقت میں بیک وقت شش جہت, ایک ہی وقت میں حضور دائیں بھی دیکھتے ہیں, بائیں بھی دیکھتے ہیں, سامنے بھی دیکھتے ہیں, پیچھے بھی دیکھتے ہیں. صحابہ سے فرمایا انی ارا ما لا ترون, بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ نماز میں سامنے دیکھ رہا ہوں, جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. یہ حضور کا کمال. اب دیکھنے کا کمال کیا ہے کہ حضور کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار بالضوء. کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں. اتنا ہی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کمال کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس طرح حضور قریب سے دیکھتے ہیں اسی طرح حضور دور سے دیکھتے ہیں. کتنا دور دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی. حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا, اللہ نے میرے سامنے دنیا کو بلند کر دیا. فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. کہ اللہ نے میرے سامنے دنیا کو بلند کر دیا ہے, میں اس میں بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اتنا بھی نہیں. اچھا اس میں لطف کی بات دیکھیں کہ ہمارا جو نظر ہے, جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں ہمارا ہاتھ نہیں جا سکتا. ہم نظر اٹھائیں پہلے آسمان پہ چلی جائے, ہاتھ اٹھائیں پہلے آسمان پہ نہیں جائے گا. جمپ بھی لگائیں گے تو 12 فٹ 14 فٹ تک چلے جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کمال کیا ہے, حضور کہاں تک دیکھتے ہیں. کمال کیا ہے کہ حدیث پاک ہے حضور نماز کسوف پڑھا رہے ہیں اور نماز کے اندر پڑھاتے پڑھاتے حضور آگے بڑھے, ہاتھ اٹھایا, پیچھے ہٹے, نماز پوری ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا طریقہ بدل گیا ہے, اگر عاشقانہ اس کو ترجمے میں دیکھیں. تو حضور نے فرمایا نہیں, میں نماز پڑھا رہا تھا, میری نظر اٹھی تو جنت کے پھلوں پہ چلی گئی. میں آگے بڑھا, میں نے ہاتھ اٹھایا کہ جنت کے پھل پکڑ لوں, جنت کے پھل پکڑ لوں. اگر میں لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے, یہ پھل ختم نہ ہوتے کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ فانی نہیں ہے, ختم نہیں ہوتے. اب یہاں لطف کی بات ہے, حضور کی نظر اٹھی جنت کے پھلوں پہ گئی ہے. زمین سے آسمان 500 سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان سے اوپر اتنی مسافت ہے, پھر اس کی موٹائی کی اتنی مسافت ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ زمین سے جنت کی زمین سے جنت کے پھلوں تک 70,000 سال کی مسافت بھی علماء نے لکھی ہے. اگر 500 سال کی مسافت بھی لگائیں, حضور نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہم جہاں نظر جاتی ہے وہاں ہاتھ نہیں جاتا, ہاتھ نیچے ہے. حضور نے ہاتھ اٹھایا ہے, وہ جنت کے پھل پہ پہنچ گیا ہے. حضور کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی. اور پھر حضور کی نظر جس طرف اٹھی ہے اس میں کیسا کمال آ گیا. حضور کے صحابی ہیں, نام ہے ابو کرصافہ. وہ والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے, ایک نوجوان ہیں اور اپنی خالہ کے پاس اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں. بکریاں چرانے کی ڈیوٹی ہے, اسی کے بدلے میں رہائش بھی ہے, کھانا بھی ملتا ہے. حضرت ابو کرصافہ جو ابھی حضرت نہیں ہوئے, نوجوان ہیں, ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ بکریاں دوڑ کے مسجد نبوی کے راستے پر چڑھ جاتی ہیں. کیسا کمال ہے, کیسی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہو گئی. یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے ہیں, ادھر سے حضور آ رہے ہیں. حضور نے ان کو دیکھا, انہوں نے حضور کو دیکھا. حضور نے آنکھیں اٹھا کے صرف مسکرایا ہے, کس طرف اٹھ گئی ہیں, دم میں دم آ گیا. حضور نے دیکھا ہے. حضرت ابو کرصافہ پھر بکریاں بھول گئے, اب روز بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں
اور ادھر آ وہاں جاتے۔ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ قالون نے نوٹس اللہ۔ کیا کہ یہ بکریاں کمزور ہو رہی ہیں، چارے کی اتنی یہ فکر نہیں کر رہے، پوچھا، بتایا کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھ گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ واہ واہ تو واہ۔ خالہ نے کہا کہ اب فیصلہ کر لو، یہاں رہنا ہے یا جانا ہے، تم کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، یہاں سے جانا منظور ہے۔ ماں نے سائیڈ پہ لے جا کے کہا کہ گھر سے نکال دیں گے، رہیں گے کہاں؟ تو حضرت ابو کرسافہ نے تجویز دی، کہا ایک بار آپ میرے ساتھ چلیں، جا کے اس محبوب کو دیکھیں، ہائے ہائے۔ پھر جو آپ کہیں گے وہ میں بات مان لوں گا۔ اگر میں وہ الفاظ حضرت ابو کرسافہ کے آپ کے سامنے رکھوں۔ واہ۔ اب ماں اور خالہ کو لے کے گئے، حضور کی زیارت کی، واپس آئے ہیں، اب ان کو بے چینی ہو رہی ہے کہ یہ کیا حضور کے بارے میں عرض کریں گی۔ پوچھا، انہوں نے ماں سے پوچھا تو خالہ نے پہل کر دی، دونوں بیک زبان کہتی کیا ہے، یا بنیا، ہائے۔ بنیا بھی تصغیر اور وہ بھی شفقت کے لیے، کیا بات۔ اے میرے پیارے بیٹے، ما رائینا مثل ھذا الرجل احسن منہ وجہا ولا انکا صوبا ولا الین کلاما ورائینا کان النور یخرج من فیہ، کہ جیسا بندہ عظمتوں والا ہم دیکھ کے آئی ہیں ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیسا پیارا کلام ہے، میٹھا کلام ہے، اور ان کے کپڑے کتنے ستھرے ہیں، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو منہ سے نور نکلتا ہے، کیسا خوبصورت ہے۔ تو یہ حضور کی آنکھوں کی میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضور کو اللہ نے آنکھوں کا جمال بھی دیا ہے اور آنکھوں کا کمال بھی عطا۔ قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا ہے ہر شے کو۔ شاہ صاحب کیا بات ہے۔ لیکن تیرے پائے کا نہ پائے۔ جبریل امین نے کہا میرے ذہن میں امام اہل سنت کا شعر گونج رہا ہے، یہ جو آنکھوں کا ذکر ہوا ہے تو بات آنکھوں پہ چلی تو آنکھوں پہ آئے، کیسے آئے گی شاہ صاحب؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال۔ اللہ واہ شش جہت 6 جہات ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ امام علیہ حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز دن و رات ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، کیا بات ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ سبحان اللہ۔ واہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، جیسے کہا جس طرح حضور دن میں دیکھتے ہیں ویسے ہی حضور رات میں بھی دیکھتے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ سبحان اللہ، حضور کی آنکھیں، کیا بات حضور مٹھی کو دیکھ لے تو مٹھی میں موجود کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا بات ہے۔ ابھی تو یہی بات تھی نا، جی ایک نگاہ کا، ایک مبارک آنکھ کا جمال ہے، اور دوسرا حضور کی نگاہ کا کیا ہے؟ کمال کمال ہے۔ کیا بات۔ اللہ اللہ، یہ نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ، سنگ ریزے بول اٹھے ان کو گویا ہی ملی۔ حضور کی نگاہ کے بارے میں ایک اور بات کی کمال کے بارے میں لکھی ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں یہ حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا ہوا تھا، وہ نگاہ ایک کرم نگاہ ہی تو پڑی تھی، ہائے ہائے، وہ کیا نگاہ بات۔ کرم ہی تو پڑی تھی، سبحان تو اللہ، حضور کی مسکراہٹ کی تجلی ہی تو کیا تھی، کیا بات پڑی ہے۔ تھی۔ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ اللہ یہ حضور کی
نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین ایسا- آمین۔ یہ بھی تمنا دل میں ہونی چاہیے نا بالکل ہونی چاہیے کہ جی۔ ایک نگاہ شفقت والی جو ہے وہ کیا ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھ لو، وہ اس طرح کا ایک شعر بھی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں جی شاہ صاحب، حضور کی نگاہ کرم پڑ جائے میرے اوپر۔ سبحان اللہ۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑی ہے نا، جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت والی، مہربانی والی نگاہیں پڑی ہیں، تو آپ دیکھیں کوئی پھر صدیق اکبر بنے ہیں، ہاں کوئی ہاں، فاروق اعظم بنے ہیں، واہ کوئی واہ عثمان واہ غنی واہ۔ بنے ہیں، کوئی حیدر کرار بنے ہیں، کوئی بلال بنے ہیں، اور پھر مقام کیا پایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اتنا بلند مقام کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک میٹھی نگاہ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نگاہ پانے کے لیے، حضور کی نگاہ پانے کے لیے حضور کی امت کتنی بےتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مضمون ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ افراد جو میرے بعد آئیں گے وہ یوں کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارے مال آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، کس کے لیے؟ کہ صرف یا رسول اللہ آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے، ایک جھلک نصیب ہو جائے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میٹھی نگاہ پانے کے لیے۔ اور پھر یہاں پر سلمان بھائی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کی حسن کی بھی بات ہوئی، نگاہ کے کمال کی بھی بات ہوئی، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ طاقت کا عالم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، ربی آرنی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یعنی آپ کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں۔ اصرار تھا، ایک تجلی کوہ طور پر پڑی ہے، جی۔ نہ کوہ طور برداشت کر سکا ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ آپ زمین پہ تشریف لے آئے، وَخَرَّ موسیٰ صَعِقًا، سائی کا بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے، جی۔ لیکن آپ دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں ہائے کہ ہائے۔ معراج کی رات وہاں پر کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، لامکاں کی وادیوں میں، وہاں اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، اللہ، یوں کہیں کہ دل کھول کے دیکھا، رج رج کے اپنے رب کا دیدار میں نے کیا ہے۔ جیسے رب کی شان، اپنی شان کے لائق اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا ہے، دیدار کروانے والا رب اپنی شان کے لائق دیدار کرواتا ہے۔ دیدار کرنے والی ذات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، کیا ہوا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پھری؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اللہ نے طاقت اتنی عطا کی ہے، پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑ ایک تجلی برداشت نہیں کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ زمین پہ تشریف لے آتے ہیں تو ماننا پڑے گا نا حبیب خدا وہ شانیں رکھتے ہیں، ان کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، ان کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، ان کی رفعتوں جیسی کسی کی رفعت نہیں، ان کی بلندیوں جیسی کسی کی بلندی نہیں، ان کی نگاہ کی طاقت جیسی کسی کی طاقت نہیں۔ کیا صاحب میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، آپ کی بات میں بات ملا، مزہ بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا ٹاپک بھی لیا اور بڑی اچھی انداز میں اس کو جو ہے وہ لیا بھی ہے۔ آپ دیکھیے شاہ صاحب وہاں صفاتی تجلی تھی، صفاتی تجلی، وہ صفاتی تجلی تھی، اور اس کو وہ جتنا موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیب ہوا وہ بھی بڑی اونچی شان ہے، بالکل یہ کم مقام نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ اس صفاتی تجلی کا آ جانا، وہ پڑ جانا، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ کو تو اس تجلی کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ کرم ہوا کہ آپ کو کالی چٹان پہ چلتی ہوئی چونٹی رات کے وقت نظر آ جاتی، 30 میل تک دور، ہائے ہائے ہائے، کالی چٹان میں، کالی سخت کالی رات میں، سخت کالی چٹان میں کالی چونٹی بھی نظر آتی ہے، اور اس کے پاؤں سے کھینچنے والی لائن بھی نظر آ جاتی ہے۔ جب یہ دیدار ایک جھلک دیکھی تو یہ کمال ہے، صفاتی صفاتی تجلی، ہائے ہائے تجلی پڑی ہے جی،
تجلی کیا ہے ابھی بڑی ہے. بڑی ہے. ایک ہی وہ کیا ہے فخر موسیٰ صعیقا، وہ رب جانے اور اللہ پاک کا پیارا نبی جانے موسیٰ علیہ السلام. یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کیا عرض کریں گے؟ ہم تو اپنے محبوب کی بات کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار. ہائے ہائے. طور پر کوئی چرخ پہ آسمان پہ اور یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالائی دوست. اللہ کے سارے نبی بڑی اونچی شان والے ہیں، بڑے اونچے مقام والے ہیں. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو انبیاء یہ بڑی شان والے ہیں، تو ان کی عظمتوں کو کوئی یوں مطلب اگر کوئی کرے گا معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ چھوٹا سا کوئی توہین آمیز معاذ اللہ کہے گا تو یہ تو اسلام کی حد سے باہر نکل جائے گا. ہم الحمدللہ اللہ پاک کے سارے انبیاء کرام کا کیا کرتے ہیں؟ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ان پر کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. یہ رسولی یہ جمع ہے، رسول کی جمع ہے رسولی. سارے انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں، ان کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں. بہرحال شاید وہ صفاتی تجلی تھی اور یہاں یہ ذاتی تجلی تھی. ایک ہے تجلی صفات اور ایک ہے تجلی ذات. اور پھر اس میں ما زاغ البصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ٹھیک ہے، فاوحى الى عبده ما اوحى، فاوحى الى عبده ما اوحى. امیر اہل سنت نے اس مضمون کو بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے. اور وہ جو چیز ذوق والی ہے نا شاہ صاحب جی، وہ یہاں پر ہے. ایک طرف کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گرے ہیں. امیر سنت نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر. اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر. اب آگے کیا ہے؟ اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں. وہ جو بات ہے شاید ذوق والی وہ یہ ہے. یہاں تو صفاتی تجلی دیکھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کر رہے ہیں اور اس کی لذت پا رہے ہیں. میں قربان جاؤں. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں. میں قربان جاؤں. کیا اونچی شان ہے احمد رضا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے اوصاف بیان کیے. جانے کائنات علیہ السلام کے آنکھوں کے جمال کو بھی بیان کیا، کمال کو بھی بیان کیا. یہ نگاہ کہاں تک جاتی تھی اور جس طرح کی اس نگاہ کو شان و منزلت ملی. بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کو بڑا خوبصورت فرمانا نا، مجھ پر نہ تمہارے رکوع مخفی ہیں نہ تمہارے خشوع مخفی ہیں. جی، یعنی باطن تک حضور علیہ السلام کی کیسی نگاہیں جاتی تھیں. فرماتے تھے ہاں دیکھ رہے ہیں، جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال تھا. ظاہر بھی، ہر ظاہر کی چیز دنیا تک، دنیا نہیں جنت کو بھی دیکھا، جنت تک پیارے آقا علیہ السلام کی نگاہیں گئی. جنت کی سیر کی، رب العالمین جل جلالہ کو دیکھا. الغرض اپنے غلاموں کے احوال کو، ان کی باطنی کیفیات کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں. قیامت تک کے ہونے والے معاملات حضور دیکھ رہے ہیں. ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کیا. صحابہ کہتے ہیں پھر جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں. یہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. یہ ہے نگاہ مصطفیٰ، یہ ہے حضور کی آنکھوں کی طاقت کا عالم. حسن کی بات بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی بے مثال ہے. میرے حضور کے آنکھوں کے حسن جیسا بھی کوئی نہیں، حضور کی جو نگاہ کا کمال ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں، اور حضور کی نگاہ کی طاقت جیسا بھی کوئی بھی نہیں. شاہ صاحب میں قربان جاؤں. تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر.
تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، حضور کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، آنکھوں کے کمال کی بات ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا محسوس مبصر ہونا ضروری ہے۔ محسوس مبصر، ہاں جی، صحیح۔ یہ لفظ تھوڑا مشکل لفظ ہے، جنہوں نے دستور نظامی کیا ہے اور وہ اس کا ذوق محسوس کریں گے۔ چلیں مدنی چینل کے کچھ میں ناظرین کے لیے آسان کرتا ہوں، ایک لفظ میں آسان ہوگا صاحب، کیا بات ہے۔ چیز کا ویزیبل ہونا ضروری ہے، چلو بھائی، یعنی نظر آنے کی اس میں صلاحیت کیا ہے، ہونی چاہیے، ویزیبل ہو، نظر آ سکے۔ بھئی آپ دیکھیں پانی ہے نا شاہ صاحب، پانی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یہ کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں دیکھا جا سکتا۔ بندہ دیکھے یار پانی رکھا ہوا ہے، یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، پیے گا تو پتہ چلے گا نا، چھوئے گا تو کیا ہے محسوس پتہ چلے گا۔ جی۔ یعنی اس کی جو حرارت ہے اور جو برودت ہے، جی، یعنی جو اس کی ٹھنڈک ہے اور جو اس کی گرمی ہے، وہ ایک کیفیت ہے، اور کیفیت کو کیا ہے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن قربان جائے محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ جناب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے کمال پر کہ حضور خشوع بھی دیکھ رہے ہیں، خضوع بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، خود حضور نے فرمایا کہ تمہارا خشوع خضوع کیا ہے؟ یہ نماز کی کیفیت ہے صاحب، ایک دل کی کیفیت، دل کی کیفیت ہے۔ دیکھیں جی۔ خشوع یہ ہے کہ بندہ بالکل نماز میں سلیقے کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، جی، اور خضوع یہ ہے کہ اس کا دل نماز میں کیا ہو، لگا ہوا ہو۔ واہ، ٹھیک ہے، یہ خشوع و خضوع کا ایک موٹا سا مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ خشوع و خضوع نماز میں اختیار کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جی، ہم شاہ صاحب بندے کو نماز پڑھتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی نماز میں خضوع ہے یا خشوع ہے اس کے اندر، یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن محبوب خدا یہ بھی کیا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا کیا ہے، کمال۔ کمال ہے۔ یادو آپ دیکھیں ہم کم علم لوگ، کیا ہماری عقل ہے، کیا ہماری شکل ہے، میں اپنی بات کروں کیا عقل ہے، کیا شکل ہے، کیا الفاظ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ہم نے یہ ذکر شروع کیا ہے اور یہ چلتا ہی آ رہا ہے، چلتا ہی آ رہا ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو جتنا آپ مسلتے جائیں گے اتنی اس کی فریگرنس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ واہ واہ، یہ عظمت و شان مصطفیٰ ہے، صلی اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کیا ہے، یہ واہ۔ آنکھ ہے جس کی ہم کمال کی بات، حضور یہ بھی کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں شاہ صاحب، جی، میں ایک برکت کے لیے ایک روایت جو ہے وہ پڑھ دوں، یہ بخاری شریف کی جو ہے وہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، جی، اور بے شک میں خدا کی قسم، یہ حضور نے قسم جو ہے وہ لفظ استعمال کر کے فرمایا، لَأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، میں ابھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان یہ نگاہ مصطفیٰ کا کیا ہے، واہ، یہ کمال ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر
شعر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. مبارک آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، کمال بھی جمال بھی، آنکھوں کی نورانیت کیسی تھی؟ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تھا، اشفقت ان اوقظہ لحسنہ و جمالہ، اتنے خوبصورت تھے، میرا دل نہیں چاہا اتنے خوبصورت بچے کی نیند خراب کروں. فدنوت منہ رویدا فوضعت یدی علی صدرہ فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء. آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ سارے آسمان پر پھیل گیا. یہ آنکھوں کا نور تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نگاہ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی مک چند بدر شاشانی مک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صورت نو میں جانا تھا جس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا کا جانا تھا کہ جان جہانا کا. سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جاڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں غزوہ حنین میں میں اس میں شریک تھا تو مجھے وہاں پر ایک خیال آیا کہ میرے چچا اور والد کو حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے قتل کیا، تو کیوں نہ آج میں بدلہ لوں اور بدلہ اس انداز میں لوں کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں. کہا کہ میں
ارادے کے ساتھ میں حضور کے پاس بڑھا تو ایک آگ کا شعلہ میرے درمیان آیا، میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں پیچھے ہٹ گیا، میں حضور کے پاس نہیں جا سکا۔ کہہ رہے ہیں میں ادھر سے پیچھے ہٹا اور ادھر سے حضور کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ کہتے ہیں حضور کی نظر پڑی اور مجھے حضور نے فرمایا شہبہ، جیسے حضور نے شہبہ کہا اور پھر حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ کہتے ہیں پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر سے نا شیطان نکل گیا، یوں محسوس ہوا، کہا نکلا، اور پھر میں حضور کی باتوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جاننے لگا۔ بس کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت حضور کی نظر پڑی اور حضور نے ہاتھ رکھا نا، بس یہ وہ وقت تھا کہ میں پھر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم، جب ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات، دلوں کے خیالات بھی جانتے ہیں، دلوں میں کیا چل رہا ہے، اور یہ قلب کی کیفیت اللہ جسے نگاہ عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے۔ جب عطا فرمائے تو پھر بڑی ہستیاں ہیں، اولیاء کرام کی بہت ساری صفات، خود حضور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وضو کے قطروں سے بھی بہت کچھ آپ دیکھ لیا کرتے، لیکن یہ آپ کی نگاہ تھی، یہ ہے امتی۔ جب امتی کی شان یہ ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ کیوں نہیں دلوں کے حالات جانیں گے۔ شاہ صاحب دیکھیں، دینے والی ہے ذات رب کی، اللہ کی، اللہ کی ذات ہے، لینے والی ذات۔ دلانا میرے حضور کا ہے۔ دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے۔ آج بلندی، آج بلندی پانا، میرے حضور، بلندی کو حاصل کرنا کیا ہے؟ میرے حضور کا ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی شاہ صاحب، آپ دیکھیے شاہ صاحب ہماری نگاہ کی ایک حد ہے، جی جہاں تک ہے وہیں تک، جیسے اور پھر کوئی ہرڈل آ جائے نا، کوئی رکاوٹ آ جائے تو ادھر پھر آنکھ کی کیا ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے۔ بس شاہ صاحب ہیں جی، بس یہ سامنے جیسے ہم یہ ابھی ہے اسٹوڈیو میں، کیمرہ میں نے پیچھے فلیکس لگا ہوا ہے، اس فلیکس کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے جنگ کے احوال بیان کیے ہیں۔ ہائے ہائے، کون شہید ہو رہا ہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اور پھر سیوف من سیوف اللہ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ یہ آقا کریم نے جنگ کا سارا منظر مدینے شریف میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کو بتایا ہے، واہ واہ، خود دیکھا ہے، خود غلاموں کیا کو کیا ہے، بتایا دیکھا ہے، اور غلاموں کو کیا کیا ہے، بتایا ہے۔ بتایا ہے۔ تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کیا ہے، کمال ہے۔ شش جات سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی نگاہ کی، دیکھنے کی، دھوم ون نجم میں، سورہ نجم میں ما زاغ البصر وما طغى، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک پہ کافی ذکر ہوا، جی میرے لیے صدقہ جاریہ کافی رہا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، پلکیں، بھویں اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، پیشانی مبارک کے ذکر کو اگر سنیں تو پیشانی کا جمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چمکدار تھی۔ واہ واہ، یہ حضور کی پیشانی کا جمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا جمال کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک منظر میں نہیں بھول سکتی، میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے اور اپنا جو گھر کا تھا وہ کر رہے تھے، اور پیشانی مبارک پہ پسینہ آیا، ایسے لگا کہ جیسے موتی رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی منظر کشی یوں کی، فرمایا کہا زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی دیکھ لیتی، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی اور کہا یہ بشر تو نہیں ہے، انسان تو نہیں لگ رہی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معزز فرشتے معلوم ہوتے ہیں، کہا اگر وہ محبوب کی صرف پیشانی دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے دل کاٹ کے رکھ لیتی۔ اللہ یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر مبارک جو ہے وہ جاری ہے، ان گھڑی اپنا جو ہے وہ پیغام سنا رہی ہے کہ جدائی کی گھڑی ابھی کیا ہے پروگرام سے یوں بولیے کہ قریب آ رہی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم امام اہل سنت کے شعر پر پروگرام کو جو ہے وہ ختم کیا جائے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ادا میں ہیں جو یکتا ختم نبوت والے آقا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، ختم نبوت والے